عام طور پہ سنا بھی تھا اور دیکھا بھی کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا۔ اسی طرح عام زندگی کا بھی ہے کہ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو بزرگوں کے تجربات سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بزرگوں کے، والدین کے تجربات سے، یا لوگ جو زندگی گزار چکے ہیں، اگر آپ ان کے تجربات سے استفادہ کریں تو آپ کی عمر بچ جاتی ہے۔ والد صاحب بھی کہا کرتے تھے کسی کی عمر 70 سال ہے تو اگر آپ 10 ایسے آدمیوں سے پوچھیں کہ زندگی کیسے گزاری اور زندگی کا تجربہ کیا ہے، تو آپ 70 تو 700 سال تمہاری عمر ہو جائے گی۔ تو عام طور پہ میری رائے تو یہ ہے کہ سوانح عمری یا بیتیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان لوگوں نے زندگی کیسے گزاری، اور جو زندہ اشخاص ہیں ان سے مل کے معلوم کرنا چاہیے۔ تو میرا ارادہ یہ ہے کہ اپنی یادداشتیں مرتب کی جائیں۔ زندگی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں نے زندگی سے 2-3 باتیں خاص طور پہ سیکھی ہیں کہ ایک مختصر زندگی ہے، چاہے 70 سال ہو یا 80 سال ہو یا 30 سال ہو یا 25 سال ہو، زندگی کا دورانیہ مختصر ہے۔ یہ سنا بھی تھا قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ لوگ کہیں گے کتنا، اس کا مفہوم ہے کتنا عرصہ گزرا، تو لوگ کوئی کہے گا کہ 2 دن یا اس سے بھی کم۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ واقعی 2-3 دن ہی رہے ہیں۔ بچپن سے اب تک سوچو تو انسانی ذہن کی یہ کرشمہ سازی ہے کہ چند لمحوں میں بچپن سے اور اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی میں اپنی ڈائری پڑھتا ہوں، ڈائری لکھنے کا شوق رہا، جیسے میں نے بچپن سے 1100-1200 صفحات پر مشتمل کمپیوٹر پہ ڈائری ہے، تو اس کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو بچے تھے اور تھوڑی دیر گزری بوڑھے ہو گئے۔ تو میں نے زندگی کی چند باتیں سیکھی۔ ایک تو یہ کہ وقت کا استعمال، پہلے تو یہ طے کریں کیا کرنا ہے آپ کو۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے جوانی میں، 16, 17, 18 سال کی عمر میں کہ کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ ٹی وی دیکھیں، آرام کریں، گھومیں پھریں، دوستوں سے بات کرو، وہ کہتے ہیں گھومو پھرو، اور ناصر کاظمی کا شعر کی صورت میں کہہ دیتے ہیں کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو کھاؤ پیو عیش کرو، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ تو زندگی سے میں نے سیکھا ہے کہ پہلے تو مقصد کا تعین ہو، مقصد سمجھ میں نہ آئے تو آسان ترین بات ہے کہ قرآن کی طرف دیکھ لیں، خود سمجھ میں نہ آئے کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں کیا مقصد ہونا چاہیے زندگی میں آنا، زندگی آمد برائے بندگی، تو اس کی طرف توجہ، اس حوالے سے زندگی بندگی کی طرف زیادہ توجہ، اور وقت کا صحیح استعمال۔ اگر بندگی کی طرف توجہ ہوگی تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی مسجد سے گھر سے مسجد کا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو بندگی کی طرف توجہ ہوگی تو پوری زندگی سنور جائے گی۔ جب ہم جائزہ لیتے ہیں صحابہ کرام کا تو یہ منع نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سمیت بہت سارے صحابہ کرام تجارت کرتے تو زمانے میں تجارت تھی، تو ان کی دنیا بھی خود بخود سنور گئی۔ اگر آپ زندگی کو سنوارنا چاہیں گے بندگی کے حوالے سے تو دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ تو یہ سیکھا میں نے۔